میں نے تم سے کیا کہا تھا مریم؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مریم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی تھی۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، اس رخصتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ مریم کو لگا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ سارون، میں آپ کی بیوی ہوں، بھیگے لہجے میں اس نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ بیوی نہیں، عذاب ہو تم۔ نہیں کرنا چاہتا تھا میں تم سے شادی، کیوں انکار نہیں کیا تم نے؟ ہاں؟ وہ اسے بستر پر پٹکتا اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کے اوپر غصہ بری طرح سوار تھا۔ سب چیزوں کی وجہ اسے مریم ہی لگ رہی تھی۔ مریم خوف کھاتے ہوئے دور ہٹی تھی، مگر زارون کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے بستر پر پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ مریم بری طرح کپ کپانے لگی تھی۔ اسے زارون سے بری طرح خوف آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ دوسری لمحے وہ اسے غراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر جھکتے وہاں وحشیوں کی طرح اپنے دانت کاٹنے لگا۔ مریم کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر زارون جنونی بنا اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹتے وہاں اپنی مہر ثابت کر رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے کہیں آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے زارون کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خون بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، مگر تم نہیں مانی۔ اب تمہیں میرا ہر رویہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتا دوبارہ سے اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے دانت کاٹنے لگا۔ اب کی دفعہ اس کے جنون میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مریم بری طرح چلانے لگی۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی آوازیں باہر نہیں جا رہی تھیں۔ مریم بری طرح روتے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر زارون جنونی ہوتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ مریم زخمی پرندے کی مانند پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ خوف سے کپ کپانے لگی۔ اسے زارون سے خوف آ رہا تھا، بے حد خوف آ رہا تھا۔ زارون پلیز میرے ساتھ ہی مت کرے، میں انسان ہوں، اس نے مہنگے لہجے میں زارون سے کہا تھا۔ میں بھی انسان ہوں مریم، کہا تھا اس رخصتی سے انکار دو، کہا تھا مجھے اور اپنے آپ کو اس رشتے میں مت پھنساؤ جس رشتے کا کوئی نام نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اب تمہیں بھگتنا ہوگا، وہ کہتا ایک جھٹکے میں اپنی شیروانی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ مریم بری طرح کپ کپاتے بستر سے اٹھنے لگی تھی، مگر زارون اس کا ہاتھ دوبارہ تھامتے اسے بستر پر پھینک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی ہتھیلیوں کو سختی سے تھامے اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنی بیڑ شدت سے ربط کرنے لگا تھا۔ مریم کے منہ سے سسکیاں نکلنا شروع ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر زارون پھر بھی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس پر سے اٹھتا اس کو ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے اس کے سر سے دوپٹہ ایک جھٹکے میں اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ پنیں ایک ساتھ یوں کھنچ جانے پر اس کے بالوں میں بری طرح کھنچ پڑی تھی۔ وہ بے اختیار سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارون اس کے ساتھ اس طریقے سے جانوروں والا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی شرٹ اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ مریم بے یقینی سے اسے دیکھتی بستر سے اتری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کے زارون کا دماغ گھما تھا۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں مریم کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے بستر پر لاتے بری طرح پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ اب کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا، یہ سب کرنے کا تو پرمٹ ہے میرے پاس، جو تم نے خود قبول ہے کہہ کر مجھے دے دیا ہے، تو کیوں ڈر لگ رہا ہے میری بیوی کو مجھ سے؟ رخصتی کرنی تھی نا مجھ سے، رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ مریم کا سارا غصہ مریم پر نکال رہا تھا۔ یوں مت کرے زارون، یہ سب نہیں ہے۔ آپ جب اس رشتے کو دل سے مانیں گے ہم تب اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مگر ابھی پلیز یہ مت کریں۔ وہ بری طرح خوف کھاتی ہی اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر زارون تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ نہیں میری جان، تم میری بیوی ہو، تمہارا حق دینا تو مجھ پر فرض ہے، وہ کہتا ایک جھٹکے سے اس کا کالا نازک پردہ اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا وہاں دانتوں سے اپنی ضربیں لگا رہا تھا۔
مریم بری طرح سے سختی بھرتے اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر زارون جنونی بنا اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدت رقم کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس پر سے اٹھتا اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتی اس پر آخری حد تک سمایا تھا۔ مریم درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ چھٹپٹاتے ہوئے زارون کو خود سے دور ہٹانے لگی، مگر زارون جنونی بنا اس کے دونوں ہاتھ تھامے شدت سے اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ وہ تکلیف سے سسکتی زارون کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر زارون کسی گھٹا کی مانند اس پر برسنے لگا تھا۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں اور زارون کی شدتوں کا کھیل جاری تھا۔ مریم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کی رات اس کا شوہر اس کی نفرت میں اس کے قریب آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پھوٹ کر تکیے پر گر رہے تھے۔ زارون جنونی بنا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے باپ حسین خان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں بے یقینی سے بے یقینی بڑھی تھی۔ اس کا باپ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی 26 سالہ زندگی میں اسے پڑھنے والا یہ پہلا تھپڑ تھا جو اس کے باپ نے زندگی میں پہلی بار اس پر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے باپ نے کبھی انگلی سے بھی اسے سختی سے ٹچ نہیں کیا تھا، اور آج سیدھا تھپڑ، وہ بھی اتنی جان سے مارا تھا کہ وہ کئی لمحے بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ حسین خان گرجے تھے۔ زاویار خان اور شہرام خان نے اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں بمشکل حسین خان کا غصہ کام ڈاؤن کرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ زارون خان کو خون آمیز نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، زارون خان، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہو۔ دوسرے ہی لمحے زارون اپنی نیلی آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ بابا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ میں یہ رخصتی نہیں چاہتا۔ میں مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی حال میں بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میں آج آپ سب کو یہی کہنے آیا ہوں، یہ رخصتی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیں۔ میں اس سے کسی حال میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے ہی لمحے حسین خان نے کھڑے ہوتے اپنی پوری قوت سے اس کے دوسرے گال پر بھی ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ کھڑے کٹ سے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس کے باپ نے اتنی زوردار تھپڑ اس کی دفعہ مارا تھا۔ خبردار زارون، جو ہماری روایت سے منہ موڑنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں بات کر رہے ہو جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ حسین خان کے منہ سے کف نکل رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چلا تھا۔ انہیں زندگی پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا آج آ رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑوں سے زارون کا منہ لال کر دے۔ زارون آنکھوں میں بے یقینی لیے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے پھر سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں تم اس سے شادی نہیں کرو گے؟ زاویار خان نے بھی بعد میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بھائی، وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور جب آپ کو کوئی پسند نہیں ہوتا تو آپ اس سے شادی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات تمہیں اب یاد آ رہی ہے؟ اب یاد آ رہی ہے تمہیں یہ بات؟ حسین خان غصے سے دھاڑے تھے۔ ان کے غصے سے ڈر کر بھاگتے ہوئے حسینہ بیگم وہیں آ گئی تھی۔ دوسری ہی لمحے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ حسین خان نے زارون پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ تم جانتے ہو نا زارون، وہ کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے وہ، تمہاری نکاح ہو چکا ہے تمہارا، صرف ایک فارمیلٹی باقی ہے جو صرف ایک رخصتی کی ہے۔ تم رخصتی کے لیے تیار نہیں ہو، کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ زاویار خان نے غصے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا بھائی۔ وہ نکاح بچپن کا نکاح ہے۔ اس نکاح کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا نا، اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ یہ ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ان کی بھتیجی کو پسند کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ جو بھی ہو زارون، وہ تمہاری بیوی ہے اور یہ رخصتی تمہیں کسی بھی حال میں کرنی ہوگی۔ پر بھائی، میں یہ رخصتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں رخصتی کر تو لوں گا، مگر میں وہ عزت اور احترام اسے نہیں دے سکوں گا جو اس کا حق ہوگا۔ تم کیوں اسے محبت اور عزت نہیں دے سکتے؟ وہ بیوی ہے تمہاری۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم اس سے رخصتی نہیں کرو گے؟ حسین خان باقاعدہ کپکپانے لگے تھے۔ زاویار خان ان کی حالت دیکھتا بھاگ کر ان کے پاس آتے انہیں حوصلہ دینے لگا تھا۔ شہرام کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ دوسری طرف حسینہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے اب بھی بے یقینی سے وہاں ہوتی گفتگو سن رہی تھی۔ زارون مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟
جو بھی ہو زاروں، وہ تمہاری بیوی ہے اور یہ رخصتی ہو کر رہے گی۔ مگر بابا میں اس سے یہ رخصتی نہیں چاہتا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ بچپن کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں مریم کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سننا تھی کہ حسین خان کرسی پر ڈھہ سے گئے تھے۔ ان کی سانسیں بری طرح پھولنے لگی تھی۔ زاویار نے بے یقینی سے زارون کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو زارون، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ زارون بھی پریشانی سے حسین خان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زارون، اسی کو میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جائے زاویار۔ اس کی شادی مریم سے ہوگی۔ کیا یہ بھول گیا کہ ہمارے خاندان میں باہر سے لڑکی نہیں لا جائی تھی؟ اس نے یہ سوچا بھی کیسے؟ حسین صاحب بری طرح بول رہے تھے۔ زارون، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ، ہم بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ بعد میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اس کی شادی مریم سے ہی ہوگی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے میرے فیصلے کے خلاف جاتا ہے۔ حد ہو گئی، نکاح شدہ ہے، شادی شدہ ہے، پھر بھی یہ کسی اور عورت سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ اسے شرم نہیں آئی؟ حسین صاحب کے منہ سے کف نکل رہے تھے۔ ان کی بات سنتا زارون بمشکل اپنے غصے پر ضبط کرتے تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے حسین صاحب کی طبیعت بری طرح بگڑ چکی تھی۔ وہ دروازے پر لات مارتے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ بری طرح سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی بات نہیں مانی تھی، الٹا اس پر ہاتھ اٹھا کر اسے بے یقین کر دیا تھا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ اس کی سو کولڈ بیوی کی وجہ سے، جس سے وہ ٹکے کی بھی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ اسے دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا، جو بچپن میں اس کے نکاح میں دی گئی تھی۔ 8 سال کی عمر میں ہونے والا نکاح بڑوں کی مرضی سے ہوا تھا۔ 8 سالہ زارون کا نکاح 3 سالہ مریم سے کروا دیا گیا تھا۔ جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہی اسے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، مگر وہ شروع سے ہی مریم کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو سے محبت کرنے لگا تھا، جو بے حد خوبصورت تھی۔ خوبصورت تو مریم بھی تھی، مگر مریم اسے اچھی لگتی ہی نہ تھی۔ اس نے کئی بار مریم کو جھڑکا تھا، وہ اس سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آج اس کے باپ نے اسے رخصتی کے لیے بلایا تھا، اور وہ یہ رخصتی بھلا کیسے کر سکتا تھا جب اس کا دل ہی راضی نہیں تھا۔ وہ بری طرح غصے سے کھولتے اپنی کمرے کی ساری چیزیں تباہ کر چکا تھا۔ ساری چیزیں زمین پر گری اپنی حالت پر ماتم منا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیزوں کو بری طرح اپنی ٹھوکر سے اڑاتا بستر پر آ کر بیٹھا تھا۔ کئی لمحے وہ سوچتا رہا، دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا چلانے لگا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ لڑکی میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں نہیں آئے گی۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ بابا کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ وہ نکاح بچپن کا تھا، جس میں میری مرضی رضامندی شامل نہیں تھی۔ وہ ایسے کیسے میرے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں؟ اس کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ اس وقت مریم پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ساری غلطی اسی کی تھی۔ وہ اسے اس وقت فساد کی جڑ لگ رہی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے مریم خان، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی، میں علیزہ سے ہی شادی کروں گا۔ وہ خود سے کہتا اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے تمام چیزوں کو ٹھوکر سے دور پھینکتے تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گیا تھا۔ حسینہ بیگم اسے دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی، مگر وہ انہیں اگنور کرتا تیز قدموں سے خان مینشن عبور کر گیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ حسینہ بیگم گھبراتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھتی پانی کا گلاس بھرتے ان کے پاس آئی تھی۔ زارون کی بات نے حسین صاحب کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ان کے پورے خاندان میں آج تک کسی کی طلاق نہیں ہوئی تھی، اور زارون نے کسی منہ سے طلاق کا نام لیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج کے آج ہی زارون کی رخصتی کروا دیں۔ حسین صاحب پانی پیے، ٹینشن نہ لیں، ہم سب کل دوبارہ زارون سے بات کریں گے، وہ مان جائے گا، ہم سب مل کر اسے سمجھائیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے ان کے سامنے پانی کا گلاس کر گئی تھی۔ نہیں حسینہ، تمہارے بیٹے کے تیور اچھے نہیں لگ رہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس نے غلطی سے بھی ایسا سوچا تو ہمیں برادری سے کاٹ دیا جائے گا۔ جانتی ہو کتنی بے عزتی ہوگی ہماری۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا حسین صاحب، آپ اور میں کس لیے ہیں؟ آپ اور میں اس کے ماں باپ ہیں، ہم سمجھائیں گے نا۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا ہے، سمجھ جائے گا، اس سے بات کریں گے۔ اور آپ کیوں اتنی آگے تک بات لے جا رہے ہیں؟ طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہماری مریم بہو ہی بنے گی۔ مجھے وہ بچی بہت پسند ہے۔ حسین صاحب، میں زارون کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی،
اور مجھے یقین ہے کہ زارون سمجھ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا حسینہ تمہارا بیٹا سمجھے گا۔ اس کے ہر انداز میں آج بغاوت تھی۔ اگر اس نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، میں اسے اس گھر سے باہر کر دوں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حسین صاحب؟ اب وہ ہمارا بیٹا ہے، اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو وہ کیوں نہیں سمجھے گا؟ بس آپ پانی پئیں، آرام کریں، ہم ایک اور بار اس سے بات کریں گے، اور پھر ہم پرسوں ہی چلتے ہیں مریم کی طرف رخصتی کی تاریخ لینے۔ جتنی جلدی یہ رخصتی ہو جائے ہمارے اور زارون کے حق میں اتنا ہی اچھا ہے۔ حسین صاحب نے حسینہ بیگم کو دیکھتے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا۔ وہ اب تک بری طرح ہانپ رہے تھے۔ عزت جانے کا خوف اور بھتیجے کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اب تک خوفزدہ تھے۔ زارون لڑکا تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بھلا لڑکے ماں باپ کے ہاتھ بھی کب آتے ہیں، مگر انہیں اپنی بیوی پر بھروسہ تھا۔ وہ زارون کے کیسے نہ کیسے سمجھا ہی لیتی، اور اگر زارون تب بھی نہ سمجھتا تو حسین صاحب کے پاس صرف اور صرف ایک ہی موقع تھا اسے سمجھانے کا، اور وہ تھا ان کی موت۔ زارون کو دھمکا کر وہ ضرور زارون کی مریم سے رخصتی کروا سکتے تھے۔ وہ سوچتے بستر پر لیٹتے آنکھیں موند گئے تھے۔ رات گئے زارون گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ شام کی بات پر وہ اب تک نہیں بھولا تھا۔ رستوں پر آوارہ گردگی کرنے کے بعد بلا آخر وہ گھر واپس آ ہی گیا تھا۔ علینا کو 1000 فون کر چکا تھا، مگر مجال ہے اس لڑکی نے ایک بھی فون اٹھایا ہو۔ زارون کو اب اس پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ ساری زندگی گزارنے کا وہ اس کے ساتھ سوچ رہا تھا، اور علینا کو اس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ حسینہ بیگم جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اسے گھر آتا دیکھ کر فوراً سے بھی پہلے اس کے پاس بھاگی چلی آئی تھی۔ زارون بچے رکو، میری بات سنو میرے بچے۔ وہ اس کا بازو پکڑتی سے روک گئی تھی۔ زارون مجبور ہوتا رکا تھا۔ اپنی ماں کی پکار کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رکتا اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس وقت اسے ایسے ہی سکون مل سکتا تھا، ورنہ وہ جتنے غصے میں تھا وہ اس ٹائم کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زارون۔ جی اماں کریں۔ تم میرے کمرے میں چلو، پھر وہاں چل کر میں تم سے بات کرتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئی تھی۔ زارون ان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتا ان کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ حسین صاحب جو دوائی کھانے میں مصروف تھے، زارون اور حسینہ بیگم کو اندر آتے دیکھ کے دوائی کو سائڈ پر رکھ گئے تھے۔ شام والی بات سے ان کا چہرہ اب تک اترا ہوا تھا۔ زارون اپنے باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر خود کو کئی کوسنے دے چکا تھا، مگر وہ کر بھی کیا کر سکتا تھا؟ جس لڑکی سے اس کا باپ شادی کروانا چاہتا تھا وہ اس لڑکی سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، مگر اس کا باپ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو بچپن سے اس کے نام پر بیٹھی تھی، اسے کئی بار شرمندگی محسوس ہوئی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ علینا سے محبت کرتا تھا اور وہ علینا سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے حسینہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ جی اماں بولیں، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ کیا بات کرنی تھی؟ میرے بچے، میں اور تمہارے ابا سوچ رہے ہیں کہ اس آنے والے اتوار کو ہم تمہاری اور مریم کی رخصتی کی تاریخ طے کر دیں۔ تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی، اوپر سے زاویہ کی شادی کو بھی اب 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ تمہاری بھی عمر ہو چکی ہے کہ تمہاری شادی کی جائے۔ امید ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو مایوس نہیں کرو گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پڑتی بے حد محبت سے اس سے کہہ رہی تھی۔ زارون کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تو ہیں میں نے شام میں بابا اور بھائی سے کیا کہا تھا۔ میں مریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا اماں۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ التجائیہ ہوا تھا، مگر اس کے بعد جانتے تھے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ بیٹا، مریم تمہاری بیوی ہے، اس میں تو منع کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے اندر کیا غیرت نہیں آئے گی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، پھر اس کی شادی کہیں اور ہو؟ وہ طلاق یافتہ ہو جائے گی، اور طلاق یافتہ کو تم جانتے ہو نہیں، اتنی آسانی سے کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو میرے بچے؟ تم صرف اپنا کیسے سوچ سکتے ہو؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تم سے جڑی ہے، بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ کتنے خواب ہوں گے اس کے تمہیں لے کر، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے طلاق دو گے؟ انہوں نے زارون کے چہرے پر جیسے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا تھا۔ وہ سفید چہرہ لیے اپنے ماں باپ کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ جو بھی ہو اماں، میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے رخصتی کروں۔
اور پھر بعد میں اس کی حق تلفی کروں۔ میں جب بعد میں اس کے ساتھ ناانصافی کروں گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اسے رخصت ہی نہ کروں۔ بس بہت ہو گیا زارون۔ حسین صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زارون کو گریبان سے پکڑ کر ابھی لے جائیں اور مریم کی رخصتی ابھی کروا کے اسے لے کر آ جائیں، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کی پھولوں جیسی بھتیجی کو ان کا بیٹا کب سے ٹھکرائے جا رہا تھا، اب ان سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زارون، وہ تمہاری بیوی ہے، تم یہ کس قسم کی فضول بات کر رہے ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی کی طلاق نہیں ہوئی، تم ایسی فضول بات اپنے منہ سے کر بھی کیسے سکتے ہو؟ حسینہ بیگم نے سخت لہجے میں زارون سے پوچھا تھا۔ زارون نے ایک نظر ان کا چہرہ دیکھتے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ماں، ایسے مت کریں میرے ساتھ، میں اسے محبت نہیں کرتا، میں اسے عزت بھی نہیں دے سکوں گا، اس کی زندگی میرے ساتھ مت برباد کریں۔ میرے بچے، وہ تیرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، وہ تیری پرچھائی ہے، وہ تیری ریڑھ کی ہڈی سے بنی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تجھے اس سے محبت ہو ہی جائے گی۔ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ سخت لہجے میں کہتا کھڑا ہوا تھا، مگر دوسری لمحے سے رکنا پڑا تھا۔ وہ رکتا بے یقینی سے حسینہ بیگم کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رک جا زارون، اگر تم اب رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوئے تو تم اپنی ماں کا مرا ہوا چہرہ دیکھو گے۔ حسینہ بیگم نے کچھ ایسی سختی سے کہا کہ زارون کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے زارون بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتا ان کے قدموں میں آ کے بیٹھا تھا۔ وہ حسینہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ آپ دونوں جیسا چاہیں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں اماں، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شادی کے بعد اس کے ساتھ میں جو بھی کروں گا آپ دونوں کہنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ وہ میری بیوی ہے، میری مرضی میں اس کے ساتھ جون سا بھی سلوک کروں۔ یہ والی بات مان رہا ہوں، مگر اس وقت آپ لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ وہ کہتا ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ حسینہ بیگم اور حسین صاحب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مریم بچی زارون کو اپنی محبت میں ڈھال لینے والی تھی۔ کیا ایسا ہونا تھا یا پھر یہ ان کی بس خام خیالی تھی؟ حسینہ بیگم مسکراتے ہوئے محبت سے مریم کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مریم نے شرماتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ ان کی سالوں کی خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ بچپن سے جس شخص سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، آج وہ شخص اس کا مکمل ہونے جا رہا تھا، اس کا ہونے جا رہا تھا۔ ان دونوں کو اب ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مریم نے کتنی دعائیں کی تھی نا کہ یہ وقت جلدی آئے۔ کچھوے کی مانند دوڑتا وقت آخر کار آن پہنچا تھا۔ وہ خوش تھی، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ بچپن سے ہی اس کا مغرور کزن اسے پسند آ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے علم ہوا کہ وہ مغرور کزن صرف اور صرف کزن نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا، اس کا محرم۔ جب سے وہ اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی، بچپن سے ہی وہ زارون کا سوچتے سوچتے مغرور ہو گئی تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس کے آس پاس بھی نظر آتی وہ جا کر اسے ہٹا دیا کرتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ وہ کھیلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ حرکتیں کرتے کرتے بچپن سے جوانی میں وہ قدم رکھ چکی تھی۔ جوان ہوتی اسے احساس ہوا کہ زارون اس سے کٹا کٹا رہتا ہے۔ وہ اسے اس کا سنجیدہ پن سمجھتے خود بھی اس سے دور ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زارون اسے پسند ہی نہیں کرتا، جو بہت جلد اسے پتہ چلنے والا تھا۔ وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھتی زرمش کے پاس گئی تھی۔ زرمش نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی سینے سے لگا گیا تھا۔ آپ ہی کشان کہاں ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھانجے کا پوچھا تھا، جو ابھی محض 6 ماہ کا ہی تھا۔ وہ زارون کے پاس ہے مریم، تم جا کر اسے زارون سے لے لو اور زارون سے مل بھی لو۔ زرمش نے اسے آنکھ مارتے اس کے کمرے کی طرف دھکا دیا تھا جہاں زارون کاشان کو لیے بیٹھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اس کا دل ہتھیلی میں دھڑک رہا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ جوانی میں قدم رکھتی ہی وہ خود بھی زارون سے دور ہو گئی تھی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ زارون کے سامنے جانے والی تھی۔ اس سے کوئی بات کرنے والی تھی، دل کی دنیا ہی الگ تھی۔ وہ دھیرے سے وہاں آتے ہی اب اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر رہی تھی۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو کمرے کے باہر تک آ رہی تھی، جس نے مریم کو مسحور کر دیا تھا۔ وہ کب سے اس ظاہر پر مر چکی تھی۔ اندر سے اجازت پاتی وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر زارون جو کاشان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زارون کا موڈ بے حد اچھا تھا، مگر مریم کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔
مریم دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آتے دروازہ بند کر گئی تھی۔ اس کے گال سیب کے مانند سرخ ہو رہے تھے۔ دل کی دنیا نے ادھم مچا دیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اسے جی بھر کر دیکھ سکتی تھی۔ صرف تھوڑا سا انتظار باقی تھا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زارو حسین خان کی ہو جانے والی تھی، جو اس کا محرم تھا، جس سے مریم خان نے اس وقت سے محبت کی تھی، جس وقت اسے محبت کے معنی بھی نہیں پتا تھے۔ مریم بے حد کوشش کے بعد بھی نظر اٹھا کر زارون کو دیکھ نہ پائی۔ وہ قدم قدم چلتے زارون کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اگلے سیکنڈ ہی زارون ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کی طرف جاتے دروازے کو تیزی سے لاک کر گیا تھا۔ اس کو دروازہ لاک کرتے دیکھ کے مریم کے گالوں پر قوس قزح کے رنگ بکھرے گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس تک آتے اس کا بازو جکڑ گیا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ مریم اس کا لہجہ کسی چٹانی پتھر کے مانند محسوس ہوا تھا۔ وہ میں پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دو۔ مریم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ میں کاشان کو لینے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ بری طرح بھیگا تھا۔ اسے زارون سے اس لہجے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو نہ جانے کون سے خواب سجا کر آئی تھی۔ اس کی رخصتی کی تاریخ فکس ہو چکی تھی۔ وہ کئی باتیں زارون سے کرنی آئی تھی، مگر یہاں زارون کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ وہ بے یقینی سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس لہجے میں بات کیسے کر سکتا تھا؟ میری بات سنو مریم۔ وہ اس کی نگاہوں سے جھنجھلاتا دوسری طرف دیکھتے بولا۔ اس کی آنکھوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جس بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، زارون کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ اس سے اس لہجے میں کیسے بات کر سکتا تھا؟ مگر اس وقت وہ اسے بیوی نہیں بلکہ ایک عذاب لگ رہی تھی، جو اس کے گھر والے اس پر ڈال رہے تھے۔ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں مریم، میری بات سنو۔ وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مریم ہوش میں آئی تھی۔ جی بولے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کی نمی پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ مریم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے کہنے پر مریم کو ایسے لگا تھا کہ سات و آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے زارون کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی بات کہہ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بری طرح بھیگی تھیں۔ دوسری لمحے اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے تھے۔ زارون اسے روتے دیکھ کر لب کھینچ کر رہنے لگا تھا۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مریم، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انفیکٹ میں تم سے رخصتی نہیں چاہتا۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس رخصتی سے انکار کر دو۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اپنے گھر والوں کو، مگر وہ نہیں سمجھ رہے۔ مجھے یقین ہے تم میری بات سمجھو گی۔ ویسے بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی دل کا رشتہ تو ہے نہیں۔ یہ نکاح تو بچپن کا ہے، جب تمہیں اور مجھے سمجھ بھی نہیں تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا مریم میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم انکار کر دو نا اس رخصتی سے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھ رہا تھا، اور مریم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹ کر وہ کتنی آسانی سے اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح سے انکار کر دے۔ ہرگز نہیں، وہ اس کی بیوی تھی۔ کوئی باہر والی عورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے اپنے ہاتھ زارون کے ہاتھوں سے نکالے تھے۔ خبردار زارون، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری جگہ کسی اور عورت کو دینے کی؟ وہ اس کا گریبان تھامے غراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ زارون اس کے تیور دیکھتے حیران تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوا گیا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنے والی؟ جو کہا ہے نہ کرو۔ ایک دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، تم اس رخصتی سے انکار کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکوں گا۔ تمہارا بھی محبت پر حق ہے۔ تم مجھ سے طلاق لو اور کسی اور سے شادی کرو۔ میں آپ سے طلاق نہیں لوں گی زارون، نہ میں گھر میں رخصتی کا منع کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، بھلے بچپن میں نکاح ہوا تھا، اس ٹائم میں نہ سمجھتی، مگر اس کے بعد تو مجھے سمجھ تھی نا۔ اس وقت کے بعد تو مجھے اندازہ تھا نا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور میری شادی آپ سے ہی ہوگی۔ میں نے اس وقت سے صرف آپ کو سوچا ہے، جس وقت لڑکیوں کو شادی کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رخصتی سے انکار کر دوں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ زارون نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ صرف مریم ہی تھی جو اس رخصتی سے انکار کرتی تو رخصتی رک سکتی تھی، مگر وہ رستہ بھی اب اسے ملیا میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا مریم، میرے ساتھ تم خوش نہیں رہ سکو گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا زارون، پہلے سے کچھ بھی کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ اٹل تھی اپنے فیصلے پر، وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔
اس کا دل کر رہا تھا کہ اس عورت کا منہ نوچ لے جس نے اس کے شوہر پر نظر ڈالی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ زارون نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا، اتنا قریب کہ زارون کی سانسیں اب اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے زارون کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے لیے صرف اور صرف غصہ تھا، اور دوسری طرف مریم کی آنکھوں میں دیکھو تو پتہ چلے کہ اس کی آنکھوں میں زارون کے لیے کتنی محبت تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مریم، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی تباہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زارون، مگر یہ رخصتی نہیں رکے گی، وہ اٹل لہجے میں کہتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میری ہر چیز، میرا ہر غصہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ محبت عزت پر تمہارا بھی حق ہے، مگر شاید تمہیں دونوں ہی نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہی ایک جھٹکے سے اسے بستر پر دھکا دیتی مضبوط قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف مریم اب تک بے یقین تھی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا تھا؟ اس کا دل کرسیوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ آج اس کی اور مریم کی رخصتی تھی۔ صبح سے اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ وہ تیار ہوتا علینا سے ملنے کی تیاری میں تھا۔ وہ مکمل تیار ہوتا باہر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے نہیں سنی، اب وہ پہلی نہیں مگر دوسری شادی علینا سے کرے گا۔ اس کو باہر جاتا دیکھ کے حسینہ بیگم بھاگ کر آئی تھی۔ زارون بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ وہ ان کی آواز سنتا رک گیا تھا۔ ماما بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضروری کام آ گیا تھا، وہ کہتا بنا ان کا جواب سنے تیز قدموں سے گاڑی میں بیٹھا گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پیچھے حسینہ بیگم بول کر رہ گئی تھی، یا اللہ میری بیٹے کی حفاظت کرنا اور اس چڑیل سے میرے بچے کو رہائی دلوا جو میرے بچے کے دل میں گھر کر کر بیٹھ گئی ہے۔ دوسری طرف زارون بے حد پریشان تھا۔ علینا ایک ہفتے سے اس کی کوئی کال نہیں اٹھا رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے۔ وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی پارک کرتا بھاگ کر اس کے فلیٹ کی طرف آیا تھا۔ ڈور بیل بجانے پر کوئی دروازے پر نہ آیا۔ وہ ماسٹر کی نکالتا اس دروازے کا لاک کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کے پیروں سے زمین کھسکنے والی تھی۔ وہ بھاگتے قدموں سے علینا کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کے اوپر ساتواں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ علینا بے حد نازیبا لباس میں کسی اور مرد کی باہوں میں لیٹی اس کے ساتھ نہایت گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں بے یقینی بری طرح ابھری تھی، دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے علینا کو دیکھ رہا تھا۔ علینا اس کی موجودگی ابھی تک محسوس نہیں کر پائی تھی، اس لیے وہ اب تک اپنے کام میں مصروف تھی اور وہ سامنے والا مرد نہایت گھٹیا حرکت کر رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ بری طرح مارتے باہر آیا تھا۔ دوسری طرف علینا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ چکا ہے۔ وہ فٹافٹ چادر پہنتی باہر آئی تھی۔ زارون کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زارون میری بات سنو، وہ اس کے پاس آتی ہے اس کا بازو تھام گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ علینا کے چہرے پر مار گیا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کری، تم جیسی گندی عورت سے میں محبت کرتا تھا۔ تھوکتا ہوں میں تم پر اور تمہاری محبت پر، اسی کے ساتھ رہنا جس کی باہوں میں پڑی گھٹیا حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کہتا ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکتا باہر نکل گیا تھا۔ دل میں بری طرح جھکڑ چل رہے تھے۔ چاروں طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ حسین خان کی خواہش پر زارون اور مریم کا نکاح دوبارہ سے کروا دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد اب تمام افراد ان دونوں کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ زارون لبوں کو بھینچے وہاں بیٹھا تھا، اس کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ آج صبح سے اس کے ساتھ برے پہ برا ہو رہا تھا۔ پہلے علینا کو اس حال میں دیکھنا، پھر اس کے بعد مریم سے رخصتی کا اس کا دماغ بری طرح سنسنا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں مریم پر گاڑی تھیں، جو مسکراتے ہوئے سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ زارون کو اس وقت وہ بے تحاشا بری لگی۔ اس وقت اسے تمام فساد کی جڑ مریم ہی لگ رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ مریم اس کے نصیب میں لکھی تھی، اسی لیے یہ سب ہوا تھا، مگر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصتی کی رسم بھی ادا کر دی گئی۔ اپنی ماں کی خاطر وہ تمام رسموں میں ساتھ تھا، مگر وہی جانتا تھا کہ وہ کس دل سے تمام رسموں میں شامل ہوا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد مریم کو زارون کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ زارون کا کمرہ دیکھتے
ہپنوٹائزڈ ہو گئی تھی، جسے زاویار خان نے اپنی معیت میں بے حد خوبصورتی سے سجایا تھا۔ زارون خان نے شادی کے کسی کام میں حصہ نہیں لیا تھا، اس کی تمام ذمہ داری زاویار خان نبھا تھا۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ مریم کو خوش فہمیاں ہونے لگی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن زارون مجھ سے بس مذاق کر رہے ہو، مگر ان کا چہرہ مذاق والا تو نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خود سے ہی کہتی ہی خود کو ہی ٹپٹ رہی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں سے بے حد خوبصورتی سے سجا تھا، ہر جگہ گلاب کے پھول ہی پھول رکھے ہوئے تھے۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر زارون اندر داخل ہوا تھا۔ زارون کو دیکھتے مریم کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں اس کا اونچا لمبا قد اور اونچا لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، گلابی بھنجے ہوئے لب، چہرے پر ہلکی ہلکی بیڑ، وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ اسے دیکھتی مریم اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دل ہتھیلی میں دھڑکنے لگا تھا۔ زارون اسے سخت نگاہوں سے دیکھتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا مریم؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مریم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ وہ کپ کپاتے ہوئے بولی تھی۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، اس رخصتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ مریم کو لگا کہ اس کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ زارون، میں آپ کی بیوی ہوں۔ بھیگے لہجے میں اس نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ بیوی نہیں، عذاب ہو تم۔ نہیں کرنا چاہتا میں تم سے شادی، کیوں انکار نہیں کیا تم نے؟ ہاں؟ وہ اسے بستر پر پٹکتا اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کے اوپر غصہ بری طرح سوار تھا۔ سب چیزوں کی وجہ اسے مریم ہی لگ رہی تھی۔ مریم خوف کھاتے دور ہٹی تھی، مگر زارون کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے بستر پر پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ مریم بری طرح کپکپانے لگی تھی۔ اسے زارون سے بری طرح خوف آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اسے غراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر جھکتے وہاں وحشیوں کی طرح اپنے دانت کاٹنے لگا۔ مریم کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر زارون جنونی بنا اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹتے وہاں اپنی مہر ثابت کر رہا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے کہیں آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے زارون کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خون بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ اس رخصتی کے لیے انکار کر دو، مگر تم نہیں مانی۔ اب تمہیں میرا ہر رویہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتا دوبارہ اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے دانت کاٹنے لگا۔ اب کی دفعہ اس کے جنون میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مریم بری طرح چلانے لگا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی آوازیں باہر نہیں جا رہی تھی۔ مریم بری طرح روتے اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر زارون جنونی ہوتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ مریم زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ خوف سے کپکپانے لگی۔ اسے زارون سے خوف آ رہا تھا، بے حد خوف۔ زارون پلیز میرے ساتھ ہی مت کرے، میں انسان ہوں۔ اس نے بھیگے لہجے میں زارون سے کہا تھا۔ میں بھی انسان ہوں مریم۔ کہا تھا اس رخصتی سے انکار کر دو، کہا تھا مجھے اور اپنے آپ کو اس رشتے میں مت پھنساؤ جس رشتے کا کوئی نام نہیں، مگر تمہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی نا، اب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وہ کہتا ایک جھٹکے میں اپنی شیروانی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ مریم بری طرح کپکپاتے بستر سے اٹھنے لگی تھی، مگر زارون اس کا ہاتھ دوبارہ تھامتے سے بستر پر پٹک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی ہتھیلیوں کو سختی سے تھامے اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنی بیٹ شدت سے رب کرنے لگا تھا۔ مریم کے منہ سے سسکیاں نکلنا شروع ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو پہ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر زارون پھر بھی اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس پر سے اٹھتا، اس کو ایک جھٹکے سے کھڑا کرتے اس کے سر سے دوپٹہ ایک جھٹکے میں اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ پنیں ایک ساتھ یوں کھنچ جانے پر اس کے بالوں میں بری طرح کھنچ پڑی تھی۔ وہ بے اختیار سے سک کر رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارون اس کے ساتھ اس طریقے سے جانوروں والا سلوک بھی کر سکتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی شرٹ اتارتا دور پھینک گیا تھا۔ مریم بے یقینی سے اسے دیکھتی بستر سے اتری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کے زارون کا دماغ گھوما تھا۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں مریم کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔
دوسرے ہی لمحے وہ اسے بستر پر لاتے بری طرح پٹکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ اب کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا، یہ سب کرنے کا تو پرمٹ ہے میرے پاس جو تم نے خود قبول کہہ کر مجھے دیا ہے۔ تو کیوں ڈر لگ رہا ہے میری بیوی کو مجھ سے؟ رخصتی کرنی تھی نا مجھ سے، رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ علینا کا سارا غصہ مریم پر نکال رہا تھا۔ یوں یوں مت کریں زارون، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جب اس رشتے کو دل سے مانیں گے ہم تب اس رشتے کو آگے بڑھا لیں گے، مگر ابھی پلیز یہ مت کریں۔ وہ بری طرح خوف کھاتی ہی اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر زارون تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ نہیں میری جان، تم میری بیوی ہو، تمہارا حق دینا تو مجھ پر فرض ہے، وہ کہتا ہی جھٹکے سے اس کا کالا نازک پردہ اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا وہاں دانتوں سے اپنی ضربیں لگا رہا تھا۔ مریم بری طرح سسکیاں بھرتے سے خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر زارون جنونی بنا اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدت رقم کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس پر سے اٹھتا اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتی اس پر آخری حد تک سمایا تھا۔ مریم درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ چھٹپٹاتے ہوئے زارون کو خود سے دور ہٹانے لگی، مگر زارون جنونی بنا اس کے دونوں ہاتھ تھامے شدت سے اس پر اپنی شدت برسانے لگا۔ وہ تکلیف سے سسکتی زارون کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر زارون کسی گھٹا کی مانند اس پر برسنے لگا تھا۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں اور زارون کی شدتوں کا کھیل جاری تھا۔ مریم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کی رات اس کا شوہر اس کی نفرت میں اس کے قریب آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پھوٹ کر تکیے پر گر رہے تھے۔ زارون جنونی بنا اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ زارون رات میں اچانک ہی بالکل نرم پڑ گیا تھا، اس کا بے حد خیال بھی رکھ رہا تھا۔ وہ اس کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج سے ڈر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ بمشکل تکیے پر زور دیتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کا جوڑ تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے شاور لینے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد وہ پنک کلر کا باتھ روم گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ زارون سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور زارون کا یہ رویہ اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ کیسے زارون کو بتاتی کہ وہ پل پل مر رہی تھی؟ اس کے اس برتاؤ سے، کھٹر پھٹر کی آواز سے زارون بھی اٹھ گیا تھا۔ زارون نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دوسری لمحے وہ شرمندہ ہوتی اپنی نگاہیں دوبارہ جھکا گیا تھا۔ اپنی رات والی حرکت پر زارون کو بے تحاشا شرمندگی ہو رہی تھی۔ سارا غصہ اس پر کیسے اتار سکتا تھا؟ اسے اپنے مرد ہونے پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مریم ڈر کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ اسے یوں خود سے ڈرتا دیکھ کر زارون کو اور شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیتا مضبوط قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مریم کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ہتھیلی کی مٹھی بنا کر انہیں صاف کرتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، آج ان کا شادی کے بعد پہلا ناشتہ تھا، اور وہ یوں رویا رویا منہ لے کر جا کر زارون کی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ مہرون کلر کی خوبصورت شلوار قمیض پہنے باہر آئی تھی۔ مہرون کلر میں اس کا خوبصورت رنگ چمک اٹھا تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی آئینے کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ خود کا چہرہ دیکھتے وہ کئی لمحے رات کا منظر یاد کرتی رہی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی تمام سوچوں کو جھٹکتی تیار ہونے لگی تھی۔ مہرون کلر کی لپسٹک لگا کر وہ ان ناقدانہ نگاہوں سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ مہرون کلر کے سوٹ میں اس کی رنگت چمک گئی تھی۔ اس کے اوپر سافٹ سا خوبصورت میک اپ کے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اپنے خوبصورت بھرے بھورے بالوں کو کھول کر ایک کاندھے پر ڈالے وہ اب خود کو نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ساتھ کے ساتھ اسے زارون کی پسند پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اتنی تو خوبصورت تھی پھر بھی اسے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتی ہے اب اپنی جیولری پہن رہی تھی۔ نازک سی جیولری پہننے کے بعد اس کا سنگھار مکمل ہو گیا تھا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتی اس سے پہلے کہ وہاں سے ہٹتی تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر زارون باہر آیا۔ وہ جو اپنی دھن میں تھا اس کو اتنا تیار دیکھ کے اپنی جگہ جم سا گیا۔ وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ زارون کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ کئی لمحے بنا پلک جھپکے سے دیکھتا رہا۔ مہرون کلر کی شلوار قمیض اس پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ میں اس نے میک اپ کر کر اپنے نقوش کو اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسے خود کی پسند پر 1000 بار لعنت بھیجنے کا دل کیا تھا۔ سامنے کھڑی دل ربا عورت اس کی بیوی تھی اور جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ تو مریم کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ مریم اس کو یوں خود کو دیکھتا پا کر نگاہیں جھکا گئی تھی، بلکہ بری طرح لرزنے لگی تھی۔
دوسری لمحے وہ دوپٹہ پہنتی ہی اس سے پہلے باہر نکلتی۔ زارون جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ وہ لچکیلی ڈال کے مانند اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ بری طرح کپ کپاتی ہی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زارون کی گرفت مضبوط تھی۔ اکیلی چلی جاؤ گی نیچے؟ سب کیا سوچیں گے؟ وہ نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ دل کا موسم اچانک ہی بدل گیا تھا۔ جو کل تک عذاب لگ رہی تھی، آج وہ کسی تحفے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی لرزتی پل کے گالوں پر موجود سرخی اس سے بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دل کی پکار پر لبیک کہتے اس کے گالوں کو چوم گیا تھا۔ مریم انار کی مانند سرخ ہوتی حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ اسے یہ وہ زارو نہیں لگ رہا تھا جو کل رات اس کے ساتھ تھا۔ وہ بری طرح شرماتی ہی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زارون کی گرفت پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔ دل کی دنیا اچانک ہی الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کل کس لمحے اسے اپنا دل دے چکا تھا، مگر اس احساس سے اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بے تحاشا شرمندہ تھا۔ مریم، کیا تم کل رات کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ نہایت نادم اس سے پوچھ رہا تھا۔ مریم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا وہ شخص اس سے معافی مانگ رہا تھا؟ خدا کی قسم مریم، کل رات میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ مجھ سے جو ہوا صرف غصے میں ہوا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مریم کھل کر مسکرائی تھی۔ زارون اس کا شوہر تھا، شوہر وہ بھی جس کا من پسندیدہ تھا۔ اگر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا تو مریم اس سے معاف کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں زارون، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دوسری لمحے اس کے نازک چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لگ رکھ گیا تھا۔ تھینک یو مریم، مجھے معاف کرنے کے لیے، وہ کہتا اس کی گردن پر اپنی لب رکھ رہا تھا۔ مریم کو حیرانی ہوئی تھی، زارون سے وہ ایک رات میں اتنا کیسے بدل گیا تھا؟ اب وہ اس نے کیا بتاتا کہ وہ اس ایک رات میں ہی کیسے اس پر جادو کر چکی تھی۔ زارون، آپ تیار ہو جائیں، پھر ہم نیچے بھی جانا ہے نا، سب کیا سوچیں گے؟ اس نے زارون کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور ہٹایا تھا۔ زارون مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھتا قدم اٹھاتے ڈریسنگ روم میں بند ہو چکا تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے بستر پر بیٹھے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زارون تھا۔ یا اللہ، اگر یہ زارون ہی ہے، یہ میرا خواب نہیں ہے تو زارون کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ، میں زارون سے بہت محبت کرتی ہوں، اللہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی ہی محبت بھر دے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی جو اللہ قبول کر چکا تھا۔ زارون کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کے نصیب میں مریم تھی جو اس کی بیوی تھی، جسے پا کر کل تک تو وہ خوش نہیں تھا، مگر آج وہ بہت خوش تھا۔ وہ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے باہر آیا تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض بھی اس پر بہت کھل رہی تھی۔ مریم اسے ایک نظر دیکھتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتار رہے تھے۔ زارون کن آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی بیوی اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں زارون کا دل دھڑکا دے رہی تھیں۔ وہ تیار ہو کر شال کندھے پر ڈالتے اس کا ہاتھ تھامے اب اس کی ہمراہی میں نیچے اتر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ زارون اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اللہ نے اس کے زارون کو بدل دیا تھا۔ وہ کئی بار بے یقینی سے زارون کو دیکھتی رہتی تھی کہ کیا وہ یہی زارون ہے جس پر زارون نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا کرتا تھا۔ کچھ دن سے مریم کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ وہ کمزور بھی ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زارون کے 2 بار ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بعد کو بھی وہ ٹال چکی تھی۔ آج اس کی صبح سے اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ مریم اس کے کمرے میں آتی اس کو پوچھ کر جا چکی تھی۔ اب بھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی زرین دروازہ بجا کر اندر بیٹھی ہوئی۔ بھابھی، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں زرین، بس وہ ویکنیس ہو رہی ہے۔ میں نے زارون بھائی کو کال کر دی ہے بھابھی، وہ بس تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے۔ ارے میں ٹھیک تھی زرین، دکھ رہا ہے بھابھی آپ کتنی ٹھیک ہے۔ بھائی کے ساتھ ہاسپٹل جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں، کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، لگ ہی نہیں رہا کہ 1 مہینے کی دلہن ہیں آپ۔ اب آپ آرام کریں، تھوڑی دیر میں بھائی آتے ہوں گے۔ وہ اس کے گال پہ چٹکے بھرتی باہر جا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ تھکاوٹ یوں ہو رہی تھی جیسے اس نے سارے گھر کا کام کیا ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے صبح سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا۔ لیٹے لیٹے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ نوک کرتا زارون اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کے وہ پریشان ہوتا اس کے پاس آیا تھا۔ مریم، کیا ہوا؟ چہرہ کیوں گر گیا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ٹینشن سے پوچھ رہا تھا۔
پتہ نہیں زارون ویکنیس ہو رہی ہے صبح سے، وہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اچھا تم ریڈی ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں زارون، ابھی ہمت نہیں ہے۔ میری جان پھر کب جاؤ گی؟ تمہاری طبیعت کتنی خراب ہے، کب سے ٹال رہی ہو؟ اب ٹینشن مت لے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر اب نیچے چلتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھوں گی تو تھوڑا اچھا لگے گا۔ وہ کہتی اس کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ زارون نے پریشانی اس کی پشت سے دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ زارون اسے تیار دیکھ کر مسکرایا تھا، وہ بھی اسے مسکراتا دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ وہ آئینے کے آگے آ کھڑی ہوئی، وہ اپنے بال بنا رہی تھی۔ زارون اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری جان بہت پیاری لگ رہی ہو، کہتی ہی وہ اس کے ہاتھ چوم گیا تھا۔ مریم گلاب کی مانند کھل اٹھی تھی۔ شاید پسندیدہ مرد کی تعریف انرجی ڈوز ہوتا ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انرجی سے مالا مال ہو گئی ہے۔ وہ ایک نظر زارون کو دیکھتی جھک کر اس کے دل کے مقام پر اپنی لب رکھ گئی تھی۔ زارون کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا، وہ اس کی دل کی دھڑکن سنتی مسکرائی تھی۔ زارون نے محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ یہ عورت اس کی زندگی تھی، اگر اس عورت کو اس کی زندگی سے نکال دیا جائے تو بھلا زارون خان کے پاس کچھ بچتا تھا؟ زارون نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ کو سہلا رہا تھا۔ وہ بمشکل وہاں بیٹھے سب سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بری طرح چکر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جاتی، وہ بری طرح چکراتے زارون کی باہوں میں گر گئی تھی۔ زارون نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، مگر وہ اپنے ہوش گنواتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سرمش پریشانی سے مریم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زارون بھائی ڈاکٹر کو کال کریں پلیز، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ سرمش اس کے چہرے پر پانی ہاتھ پھیرتی زارون سے کہہ رہی تھی۔ جی بھابھی، میں بھی کرتا ہوں۔ زارون فوراً ڈاکٹر کا فون کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر آ رہی ہیں، وہ سب کو بتاتا مریم کو اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنے کمرے کے قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا نہایت پریشان تھا۔ ڈاکٹر میری وائف ٹھیک ہے؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کوئی مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے ڈاکٹر سے سوال کیا تھا۔ جی مسٹر ڈارون، آپ کی وائف کو ویکنیس ہو گئی تھی، آپ پہلے سے بہتر ہیں، اور خوشی کی خبر ہے آپ کی وائف امید سے آپ کو ان کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ بہت کمزور ہے، ان کا بی پی بھی کمزور ہے، ان کا کھانے پینے کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ انہیں فروٹس وغیرہ کھلائیں، ورنہ ڈیلیوری میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زارون نے بے یقینی سے ڈاکٹر کے الفاظ سن رہا تھا۔ وہ الفاظ اسے کسی امرت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جی مسٹر زارون، میں 100% شیور ہوں، میں آپ کی وائف 2 ویکس پریگننٹ ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ اپنی وائف کا اور اپنے بچے کا بے حد خیال رکھیں، انہیں آپ کی کیئر کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ پرچی پر دوائی لکھتے ہی پرچہ اسے تھما گئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ کر مریم کو اپنی گود میں اٹھا لے اور گول گول گھومے، مگر ڈاکٹر احتیاط بتا کر گئی تھی۔ وہ مریم کے پاس آ کر بیٹھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ شکریہ مریم، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، وہ کہتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ مریم کو گال پوری طرح گلابی ہو رہے تھے، اور زارون اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا میں یہ اعلان کر دے کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ جس بیوی کے ساتھ اس نے اتنا کچھ کیا تھا، آج وہی بیوی اسے باپ بننے کی منزل پر بٹھا چکی تھی۔ میں نے تم سے یہ بات کبھی نہیں کری مریم، مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات ہی میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے پتہ نہیں مجھے تم کیوں نظر نہیں آئی، مگر اس روز کے بعد سے مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے اللہ نے زارون خان کے لیے مریم خان کو رکھا تھا۔ زارون کو صرف اور صرف اس دنیا میں مریم خان ہی سکون پہنچا سکتی تھی، اور کوئی بھی اس احساس پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ اور آج میں یہ کہتے ہوئے خوش ہوں مریم کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں تم سے ہی محبت کروں گا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور ساری عمر کرتا رہوں گا۔ مریم بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو زارون، مجھے یہ اظہار دے کر معتبر کرنے کے لیے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی رو دی تھی۔ زارون بھی مسکرایا تھا۔ ساری کثافت دھل چکی تھی، وہ دونوں خوش تھے، وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے۔ وہ بھیگی نگاہوں سے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر مریم کو لے جا چکی تھی۔ مریم کی طبیعت اچانک بے تحاشا بگڑ چکی تھی۔ وہ اسے فوراً ہی ہاسپٹل لے آیا تھا، مگر ڈاکٹر پھر بھی شیور نہیں تھی۔ وہ ان سے کاغذات پر سائن بھی کروا کر جا چکی تھی، جن میں یہ لکھا تھا کہ اگر ماں یا بچے میں سے کسی کو کچھ بھی ہو، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے مریم کے ساتھ جو پہلے دن کیا تھا، اسے یہ اس کی ہی سزا لگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے اللہ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میری بیوی کو بچا لے میرے مالک، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس سے احساس ہوا تھا کہ وہ مریم سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ بھی مر جاتا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلتی باہر آئی تھی۔
مبارک ہو مسٹر زارون، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے بھیگے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ کہنے کو یہ ایک معجزہ ہے مسٹر زارون، مگر ہو چکا ہے، آپ کی وائف اور آپ کا بچہ دونوں ہی خیریت سے۔ اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اسے اپنے اللہ کی حکمت پر یقین نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کیا میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ جی مسٹر زارون، بس ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشے ورانہ لہجے میں کہتی ہی جا چکی تھی۔ زارون پریئر روم کی طرف بڑھا تھا، اسے اپنے اللہ کا بہت سارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ مریم کے روم میں داخل ہوا تھا۔ مریم بھیگی نگاہوں سے دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کے پاس جاتا، اس کی گود میں سر رکھ کر رو دیا تھا۔ مریم بے یقین تھی، وہ بے یقینی سے اسے تک رہی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا مریم؟ تم جانتی ہو میں کس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ میں مر جاتا مریم اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ وہ اس کا ہاتھ چومتا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ کتنا خوفزدہ ہو گیا تھا؟ مریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے بری طرح رو رہا تھا۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارون اس سے اتنی محبت کرتا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ جس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا ہے وہ لڑکی خوش نصیب ہی ہوتی ہے۔ دوسری ہی لمحے وہ زارون کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی اس سے اوپر اٹھا کے دی۔ سوری زارون، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو مریم کہ یوں کبھی میرے ساتھ نہیں کرو گی، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے زارون، یہ کیسی باتیں کر رہے، ہمیں ابھی بہت سا جینا ہے، ایک ساتھ جینا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ ہاں ابھی تمہیں اور مجھے تو بہت سے چھوٹو موٹو بھی پیدا کرنے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ مریم بھی مسکرا دی تھی، اس کا چہرہ بری طرح گلابی پڑا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیال میں بھرتے، اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ آئی لو یو مریم، آئی لو یو، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ آج تمہارا زارون تم سے اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، تم میری زندگی ہو، تم ہی میرا ایمان مکمل کرتی ہو۔ وہ کہتا اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ مریم بھیگی نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ اب زارون اٹھ کر اپنے بیٹے کو اٹھا رہا تھا۔ مریم مسکراتے ہوئے اسے اور اپنے بیٹے کو تک رہی تھی۔ مریم دیکھو تو، یہ تو بالکل ہم دونوں جیسا ہے، زارون اشتیاق سے کہتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بھی مسکراتی تھی۔ اب زارون چھک کر بچے کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ شکریہ مریم مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ اب تو ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ بے شک اللہ نے زارون کے نصیب میں مریم کو لکھا تھا۔ ٹھوکر کھا کر ہی صحیح، مگر زارون کو عقل آ ہی گئی تھی کہ اس کے نصیب میں مریم ہی تھی، جو اس کی بیوی تھی، جو اس کی زندگی تھی، جس سے آج وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اسے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا تھا کہ انینا اس کی محبت نہیں، بس اس کی پسند تھی۔ محبت تو اسے مریم سے ہوئی تھی، اور اتنی ہوئی تھی کہ آج وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھا کے لیے ہی کرتا ہے۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔